انہوں نے بھی اپنے موبائل بند نہیں کیے، ان سے گزارش ہے کہ موبائل کو بند کر دیجیے۔ آپ ابھی جوان صالح مولانا ترابی صاحب کی گفتگو مؤثر اور اچھا انداز اور اس سے بیان سے ان کی ولائے آل محمد سے جو گہری عقیدت ہے، محبت ہے، اس کا اظہار ہوتا ہے۔ بہت اچھے کلمات اور خوش قسمتی ہے ایسے جوان صالح اور قوم کی فکر، ان کے عمل، ان کے نظریات اور عقائد کے تحفظ کے لیے جہاں جہاں ہیں آپ کی طرح، مولانا کی طرح، وہ انتہائی قابل احترام اور اس حجت کے سائے میں ہم سانس لے رہے ہیں، ان کی بارگاہ میں یہی ذریعہ ہے، قبولیت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے سلسلے میں نے بھی عرض کروں گا جو چند باتیں کہ میں اپنے طور پر اپنی کوتاہیوں کے اعتراف کے ساتھ جو کچھ میں لکھتا ہوں، یہ ذہن میں رکھ کے میں اگر کہتا ہوں مومنین سے کہ شب جمعہ ہمارے اعمال امام کے پاس جاتے ہیں، کوشش کرتا ہوں اپنی کوتاہیوں کے ساتھ کہ میرا عمل بھی جب پہنچے تو کچھ ایسی خدمت ہو کہ میرے امام کی نگاہ کرم مجھ پر پڑ جائے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ پھر معاف کیجیے گا، یہ میرے دل کے جو جذبات ہیں اس کے اور دیکھ کے آپ کو یہ سب آپ لوگوں کی وجہ سے ہمت بڑھتی ہے، قوت ملتی ہے، اور یہ میرے مولا کا احسان ہے کہ کوئی ایسا موضوع نہیں ہے تقریباً جس پر میرا قلم نہ چلا ہو۔ تو 3 چیزیں ہیں جو آن لائن ہیں تقریب۔ ایک، میں مذہب کو، محمد و آل محمد کی عظمتوں کو، ان کے فضل و شرف کو میں 2 طریقے سے دین کی باتوں کو پیش کرتا ہوں۔ ایک فطرت، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ اسلام دین فطرت ہے، اور جب دین فطرت ہے تو اسلام کا ہر اصول اور ہر مسئلہ فطرت ہے۔ ایک تو فطرت کے لحاظ سے، دوسرا اسلام عقلی مذہب ہے، بگڑی ہوئی عقل نہیں، عقل سلیم۔ ہاں تو وہ، اور تیسری چیز جو ہے ماڈرن ڈسکوریز جو ہے ان پر بھی میری مولا کا شکر ہے، نگاہ ہے، اور اس میں ایک کتاب بھی اس کے اوپر، جی اس کو اب بڑی زیادہ اس کو چھپ چکی ہے، اس میں کافی، جس میں آئنسٹائن کی تھیوری پر بھی ہم نے لکھا ہے، باٹنی ہے، اسٹرونومی کے اوپر ہے، باٹنی کے اوپر ہے، سائیکالوجی کے اوپر ہے، علم الاد، ان تک بہت سے سبجیکٹ کے اوپر ہے۔ اور اس میں ایک قول لکھا میں نے اپنے مولا کا، من لم یعرف الحیۃ فهو تشریح، من لم یعرف الحیۃ والتشریح فهو عنین فی معرفت اللہ۔ کتنا صف جملہ ہے۔ جو اسٹرونومی کی معرفت نہیں رکھتا ہے، طب کی معرفت میں نہیں رکھتا ہے، وہ خدا کی معرفت میں ناکارہ ہے۔ تو اس طریقے سے بہت سے موضوعات ہیں۔ اسلام کی ریاست کے فنڈامنٹلز کیا ہیں، اس پر بھی میری تحریر ہے جی۔ اسلامی عبادات کی فلسفی پر، 5 فقہ کے لحاظ سے اس پر بھی میرا تحریر ہے۔ اسلامی سزاؤں کی فلسفی کیا ہے 5 فقہ کے لحاظ سے، وہ اس پر بھی ہے میری، اور ان کی لاجک کیا ہے۔ تو اسلامی ریاست بہت ساری ہے، میرے نام ہی نہیں، تھوڑے میرے پاس کچھ نہیں، تھوڑے چند شب کو چھپ کے تقسیم تو ہو جاتی ہے۔ تو خیر یہ ضمن یہ چیز آئی تو جو مولانا نبی مجلس تو مصائب تو پڑھتی ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ نے وہ ثواب جو حاصل کرنا ہے وہ
بہت زیادہ ثواب حاصل کیا، تو میں بھی چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ درود پڑھیں بلند آواز سے۔ ایک عرض کر دوں کہ میں ترجمہ جو آپ نے ذکر کیا میرے عزیز نے، اس ترجمے میں نے جہاں اہل بیت کی آیتیں ہیں اس لفظ کے جو صحیح جامع معنی ہو سکتے تھے جی، ایک تو وہ لکھے، اور اس کے اینڈ میں ائمہ کے لیے ہے تو ان میں نے آخر میں بیچ میں آل محمد بھی لکھ دیا، یہ بھی اس میں ساتھ کیا ہے، اور ایک پروف اس کا ہو رہا ہے ابھی۔ تو خیر یہ تو ضمناً گفتگو تھی، اور مجھے کہہ دوں کہ اس ادارے کے سلسلے میں جتنے افراد جو اس کی بنیاد رکھنے والے اور جو مسلسل ان کے بعد اجتماعی طور پر منظم اس کی تنظیم کرنے والے، چلانے والے، اور جو آپ لوگ سب ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنے والے، آپ سب نے کے جو ثواب حاصل کیا ہے، اس کے سلسلے میں آپ سب کے جو مرحومین ہیں ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام على من بعثه شهيدا وبشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأطهر المطهرين أجود المستمطرين سيد الأولين والآخرين أبو القاسم محمد وعطرته التي هي خير لتر، وأسرته التي هي خير الأسر، وشجرته التي هي خير الشجر، نبتت في هرم وبسقت في كرم، التي نزلت فيها، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ واللعنة الدائمة الباقية على عدوهم صغيرا وكبيرا من يومنا هذا إلى يوم كان شره مستطيرا، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ صلوات۔ جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں انسان نے جو ترقی کی ہے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، اور جو کچھ ان کی ایجادات آپ تک پہنچتی ہیں، جو تیار ہیں اس سے زیادہ ان کے پاس اور مٹیریل تیار ہے۔ ہمارے پاس جو ہم پہنچتے اب دیکھتے ہیں کہ ہر سال کمپیوٹر ہے تو سال میں کتنی بدل کے آتی رہتی ہیں، اس کی جو چیز ایجاد ہوتی ہے اس سے ایڈوانس دوسری آتی رہتی ہیں۔ بہت آگے بڑھ چکا ہے یہ انسان، اور جب چاہے قیامت برپا کر سکتا ہے یا نہیں۔ ایک بم پھینک دے برفستان میں جہاں پوری زمین غرق ہو جائے، ایک بم ادھر پھینک دے تو پوری زمین جو خشکی جو ہے وہ سمندر بن جائے، سب کچھ اتنا۔ تو یہ آج کا انسان اگر اتنی ترقی کر سکتا ہے کہ جب چاہے قیامت برپا ہو سکتی ہے، تو کائنات کا اگر امام کہے کہ میں چاہوں شام عراق بن جائے، عراق شام بن جائے، جی تو اس نے جو کائنات کا امام جسے خدا نے بنایا ہے، جی تو اس کی یہ طاقت نہیں ہے۔ تو انسان جتنا آگے بڑھتا ہے، میں دیکھتا ہوں تو مجھے بہت سی چیزیں جو ہیں
تصدیق ہوتی ہے. آج انسان اس منزل تک پہنچ چکا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ رائفل کی ایسی بنائی ہے کہ وہ گولی جو ہے نشانے کا پیچھا کرتی ہے یا نہیں؟ اور ٹارگٹ راکٹ بھی بنائے ہیں نا، ہے یا نہیں؟ پیچھے بڑھتے. تو میں نے کہا بھائی انسان تو آگے اتنا بڑھ گیا کہ نشانہ پیچھے، پتھر ہم پھینکے تو نہیں موڑ سکتے، اور وہاں جو ہے وہ راکٹ جدھر مڑتا جاتا ہے وہ ادھر ہی نشانہ مڑتا جا رہا ہے. یہ انسان کی اتنی طاقت ہے. اللہ میں بھی جانتا تھا جی، اللہ میں نے پہلے تھوڑا سا انتظام کر دیا. چھوٹے چھوٹے پرندے جب آئے تھے، آج بھی آواز آئی خانہ کعبہ خلاف. ایک بات میں پہنچا رہا ہوں کہ خانہ کعبہ خلاف یہ مغرب یا شام کی طرف جو ہے آواز بلند ہوئی خانہ کعبہ کے خلاف بھی. تو قدرت انتظام پہلے کر دیا اور قرآن میں تذکرہ کر دیا. آیا تھا نا ہاتھیوں کا لشکر جی، اس وقت کا ہاتھی جی، تو اس وقت کے ہاتھی جو آئے تھے لشکر، تو اس کے اوپر جو رازی میں لکھا ہے، اور میں نے اپنی آخری ایک جلد پوری ہے 1 پارے کی، اس میں اس کو لکھا ہے کہ جب آئے تھے تو ہر پرندے کے پاس 3 کنکر تھے. اور صرف کنکر 3 نہیں تھے، بلکہ تینوں پر جس پر گرانا تھا اس کا نام لکھا ہوا تھا. نام لکھا تھا، اور اس کے بعد جس کا نام تھا اسی پر گرا رہے تھے. یہاں انسان کی عقل نے ایسا بنایا کہ وہ ٹارگٹ کے پیچھے جاتا ہے راکٹ، وہاں قدرت نے یہ صلاحیت پرندے کو دے دی ہے. تم بڑا ایڈوانس بنتا ہے اپنے آپ کو جی، بڑا ایڈوانس بنتا ہے. جو سونامی آیا تھا تو وہاں جانور جو تھے وہ 2 دن پہلے بھاگ گئے تھے، جن کو بات کو خبر ہوئی ادھر جو سونامی آیا تھا. تو جو تم اپنے آلات کر کے جو ہے ایڈوانس دکھاتے ہو جی کہ ہم اتنا پہچان لیتے ہیں، یہ خدا نے صلاحیت جانوروں کو بھی دے دی ہے جی. تو اب وہ 3 جو ہے اسی پر گرا رہے تھے، اور اس کے بعد ایک کے پاس ایک کنکر بچ گیا. ایک بچ کر ان میں سے بادشاہ کو بتانے کے لیے گیا. جب دربار میں بتا رہا تھا تو پرندے تو اچانک اس کو دیکھا وہ یہ پرندے تھے. تو اب بادشاہ کو بھی تصدیق کرنی چاہیے تھی، تصدیق کے لیے بھی دلیل چاہیے تھی. اس کے سامنے وہ کنکر اس پر گرایا، وہ ڈھیر ہو گیا، پتہ چلا کہ اسی کے نام کا پتھر تھا جی. تو اب یہ میں نے جب دیکھا تو میں نے کہا عجیب بات ہے. توجہ کہ البیت، توجہ، البیت کی توہین کے لیے جو بڑھا تو خدا نے سنسار کیا جی، پتھر گرائے اس کے اوپر جی. اور عجیب نظام ہے قدرت کا کہ البیت کی توہین کے لیے آنے والوں پر قدرت نے سنسار، اسی کو رجم کہتے ہیں نا جی، ربیع الجمرات بھی جانتے ہیں نا آپ جی. تو سنسار کیا. اب جب میں نے دیکھا کہ البیت کی توہین کرنے والے کے لیے یہ سزا کہ اسے سنسار کیا جاتا ہے. حارث بن نعمان فہری نے آ کر یہی کہا تھا کہ اگر آپ نے اپنی طرف سے نہیں، خدا کی طرف سے، کسی کی طرف سے مقرر کیا ولی جی کہ اپنی طرف یا خدا کی طرف کا، خدا کی طرف سے کہا کہ اگر خدا تیری طرف سے میں قبول کرنے کے لیے مجھ پر آسمان سے عذاب بچا، کوئی اور پتھر نہ، اس پر بھی پتھر گرا. ولایت سے انکار کیا. تو معلوم ہوا کہ جو البیت سے انکار کرتا ہے وہ بھی سنسار ہوتا ہے، جو اہل البیت سے انکار کرتا ہے اس بھی سنسار ہوتا ہے. ایک جملہ اور کر دوں، یہ قدرت نے حضرت آدم میں تفصیل میں جان اس کے تو وہ تو حضرت آدم کا ایک ایسا واقعہ ہے جس میں آپ کے عقیدے کے ولایت کے تمام مسائل اس سے پوائنٹ ٹو پوائنٹ
اس سے ثابت ہو سکتے ہیں. تو وہ تو علیحدہ چیز. ایک جملہ خدا نے نکالا تھا اس کو. یہ خدا نے آدم کو پیدا کیا تو آدم تو نبی تھے جی, تو نبوت کے منصب کے ساتھ کیوں نہیں اعلان کیا؟ نبوت کے منصب ساتھ اعلان کرنا تھا نا, تو خلافت کے منصب ہے. بس ایک بات, قدرت خلافت کے تمام مسائل حل کرنا چاہتی تھی. وہ تفصیل اس وقت نہیں, اس کے ایک ہی جملہ جو کہنا چاہتا ہوں. اس نے ابلیس سے انکار کیا خلیفہ الہی سے. جی قرآن کیا کہتا ہے؟ فخرج, نکل جا, انک رجیم, تو رجیم ہے. رجیم بھی رجم سے ہے. یہ بھی رجم سے ہے. تو قدرت عجیب تسلسل سے کہ جو اس منصب سے انکار کیا تو یہ نام قدرت جو ہے. اور ایک جملہ آگے تو عرض کر دوں, خدا کہتا ہے یہ رجیم ہے, جس کے رجم سنسار رجیم ہے. تو میں یہ عام سوال ہے یہ سب سے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں, کوئی اختلافی بات نہیں. میں جو عرض کر رہا ہوں قرآن سے عرض کر رہا ہوں. میں یہ بھی عرض کر دوں کہ چونکہ مسلسل میں اس آیت کے سلسلے میں بھی عرض کروں گا کہ قرآن قرآن قرآن, اور میں نے اکثر کہا ہے کہ میں حاضر ہوں قرآن ہے تو قرآن سے باہر نہیں جانا ہے جی. تو اب یہ تو بات بڑھ جائے تو اصل بات بابا سے بلا ایک بات ہے, دوسری طرف سے ذہن چلا جاتا, معاف کیجیے گا. تو اب وہ چھوڑتا ہوں. تو رجم سنسار کرنا جی, خدا نے دنیا میں کہا کہ تم رجیم ہو, سنسار ہونا ہے, بالکل واضح چیز ہے. قیامت میں کہیں نہیں ہے کہ شیطان کو سنسار کیا جائے گا. توجہ, دنیا میں سنسار ہونا ہے. آج تک سنسار نہیں ہوا, ہونا ہے دنیا میں سنسار. تو پھر مان لیجئے کوئی آنے والا ہے, اس وقت سنسار ہوگا جی. ذہن میں رہے, دنیا میں ہونا ہے سنسار اس نے, قیامت میں نہیں ہونا ہے. تو خیر یہ ضمن بات آ گئی تھی تو میں نے تھوڑی سی آغاز عرض کر دیا, اور بھی باتیں بہت, میں دوسری طرف جاتا ہوں تو دوسری بات ذہن میں آ جاتی ہے. تو آیت جو میں نے آپ سے پڑھی سامنے تلاوت کی, مختصر لفظوں میں ترجمہ, ایک بات ذہن میں رہے کہ ہر آیت جو ہے قرآن کی آیت, اس کو حکم جو ہے اس میں مخاطب نزول کے وقت اصحاب مخاطب ہیں. یہ ذہن میں رہے, جب آیت نازل ہوتی تھی تو اصحاب سے خطاب ہوتا تھا, اور چونکہ قیامت تک ہے تو ہر زمانے کے لوگوں سے خطاب ہے. اب جب آیت نازل ہو رہی ہے اے ایمان والو, تو جب زمانہ رسول میں یہ آیت نازل ہوئی تو کس سے خطاب ہے؟ اصحاب سے. اے ایمان والو, وہی تھے نا اس وقت ایمان والے. یا ایھا الذین آمنو, اے اصحاب پیغمبر, یہی ہوا نا. اتقوا اللہ, متقی بن جاؤ جی. صرف ایمان کافی نہیں ہے, اس کی دلیل بھی چاہیے. ایمان کی دلیل تقویٰ ہے, اظہار چاہیے, عمل چاہیے. تو اصحاب سے خطاب ہے کہ تقوی اختیار کرو. اور اگر ایمان اور تقوی ہی تک نجات اور رب مل جاتا آیت ختم ہو جاتی. ایمان اور تقوی ہی پر اگر رب مل جاتا تو آیت ختم ہو جاتی. لیکن خدا کہتا ہے وابتغوا, ایمان اور تقوی کی قبولیت کے لیے وابتغوا الیہ الوسیلہ, رب تک رسائی کے لیے وسیلہ تلاش کرو. یہ آیت ہے, کوئی اس میں کوئی کسی قسم کی شک نہیں جو ایسے احساس کر رہا ہوں کہ رب تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. یہ خدا کہہ رہے اصحاب سے, تو اصحاب اور ہیں, وسیلہ اور ہے. اصحاب اور وسیلہ اور. تو اب اس وقت وسیلہ کون تھا؟ رسول کی ذات تھی, رسول کی ذات تھی.
اور ظاہر ہے کہ رب کی بارگاہ میں وسیلہ بے عیب ہونا چاہیے جی. اور رب نے ہم سے کوئی پارٹنرشپ نہیں کیا کہ نماز میری طرف سے ہوگی، طریقہ تمہاری طرف سے ہوگا. کیا پارٹنرشپ ہے؟ اذان میری ہوگی، اضافہ تمہاری طرف سے ہوگا جی. کیا اللہ نے کوئی کاپریٹ کیا؟ روزہ میری طرف سے ہوگا، افطار تمہاری طرف سے ٹائمنگ مقرر ہوگی جی. تو وہ ایک جملہ عرض کر بات آ گئی. ابھی مجھے ٹیلی فون تھا تو مجھے بتایا، میں نے کہا کہ وہ روزے کے لیے حکم ہے کہ رات تک مکمل کرو جی. رات تک روزہ مکمل، سورج ڈوبنے تک نہیں کہا. اب اندازہ لگے کتنی قرآن کی ایک فلسفی ہے. اگر ڈوبنے تک کہتا تو ہوائی جہاز سے آپ آ رہے ہیں تو رسول تو چاند سورج تو ڈوبے گا ہی نہیں جی. کہتی کہ قرآن کی فصاحت ہے کہ اس نے یہ نہیں ہے کہ سورج ڈوبنے تک رکھو جی. رات کا جو ٹائم ایک مقرر کر لو. تو اب یہ ڈوبنے کا نام نہیں لیا، رات تک کہا. اور تم جو ایک جملہ، بالکل میں لاجیکل بھی گفتگو کرتا ہوں، بھائی ہم 5 منٹ بعد کو روزہ کھولتے ہیں، یہی ہے نا؟ آپ کہتے ہیں مکروہ ہے، یہی ہے نا؟ لیکن روزہ تو سالم ہے. روزہ تو قضا نہیں ہوگی. اور اگر دو ہے، خدا کے آپ سچے ہوں گے یا ہم سچے ہوں گے؟ لاجیکل بات ہے. اگر آپ سچے ہوئے تو ہمارا روزہ ضائع تو نہیں گیا جی. اور اگر ہم سچے ہوئے تو میں تو اکثر کہا بھائی ہم سے بات کر رہے ہو. جب سیاسی لیڈر جو ہے وہ بات کرتے ہیں، آپس میں برا بھی کہتے ہیں، پھر مل کر بھی بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ مذہب کے ٹھیکیدار یہ کیوں نفرت کرتے ہیں بھائی؟ یہ تو مل کر بیٹھیے. اور قرآن کہے تو میں نے بخدا کہ جو آل محمد کا یہ، میں تو قرآن ہی سے ہم بات کریں گے، اس سے باہر نہیں جو ہے. تو اب ایک تو اچھا ایک جملہ عرض کر دوں. آپ دفتر میں کام کرتے ہیں، 5 بجے تک ٹائم ہے نا؟ اچھا 10 منٹ اگر آپ ایکسٹرا کام کریں گے تو آپ کی ڈیوٹی مکروہ ہو جائے گی. تو اب جیسے 5 بجے آٹومیٹک آپ آف ہو گئے. اب 10 منٹ تک اگر لیٹ کر دیتے ہیں تو ڈیوٹی مکروہ، وہ تو وہ ٹک ہوتا ہے نا جو ٹائم کا ختم ہونے کا، اس میں تو ریکارڈ ہو گیا. تو اب 10 منٹ بعد کو افطار کریں تو اس پر کیا اثر پڑے گا؟ وہ تو ڈیوٹی چلی گئی. روزے کا ٹائم ہوا، روزہ چلا گیا، اب فاقہ ہے، روزے میں کاؤنٹ نہیں ہوگا یہ ٹائم. تو مکروہ کیا ہوگی؟ جب روزہ ہے ہی نہیں تو مکروہ کیا ہوگا؟ صلوات بآواز بلند. یا ایھا الذین آمنوا، تقوی اختیار کرو. تقوی کے لیے میں ایک جملہ کہتا ہوں، سدھر جاؤ، انسان بن جاؤ جی. اب قیامت تک ہے یہ حکم، آج ہمیں حکم ہے کہ اے 14ویں صدی کو کراس کرنے والوں، سدھر جاؤ، تقوی اختیار کرو، رب تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. تلاش کہا، بنانا تو نہیں کہا نا. اور جی، اور تلاش بھی، سبحان اللہ، تلاش بھی اس لیے کہا کہ کبھی وہ پردہ غیبت میں بھی ہوگا. یہ علیحدہ چیز ہے، پوری یونیورس غائب ہے. میں کسی اور موقع خیر اس کے بات نہیں کہ وہ ایک علیحدہ پوری اس کے سلسلے میں گفتگو ہے. تو اب جو ہے میں عرض کر رہا ہوں کہ اب تلاش کرو، آج ہمیں حکم ہے. تو یاد رکھیے، رسول جب تھے آیت نازل ہوئی، وسیلہ تلاش کرو. ذات رسالت وسیلہ تھی. جو نبوت ختم ہو گئی تو پھر مان لیجئے
ختم نبوت بعد قیامت تک جب وسیلے کا سامنا حکم ہے تو وہ وسیلہ ویسا ہوگا، نبی نہیں بلکہ نبی جیسا ہونا چاہیے۔ تو وسیلہ وہی، نبی نہیں، نبی جیسا۔ اور اسی لیے توحید نے مباہلے میں نفس بنا دیا تھا، نفس بنا دیا۔ جی تو اب گفتگو ذرا سمیٹتے ہوئے مجھے کئی باتیں آج کہنی تھیں کہ اسلام، توجہ، دین رحمت ہے، خدا رحمان و رحیم ہے، اور اس کی رحمت جو ہے اس کے ماننے والے اور اس کے وجود کا انکار کرنے والے سب کے لیے برابر ہے رحمت۔ جو نہیں مانتا ہے فرعون پر بھی رحمت ہے، خود زندگی یہ رحمت ہے، خوراک رحمت ہے، ہوا رحمت ہے، پانی رحمت ہے، سورج کے چراغ کی روشنی سے فیض حاصل کرتے ہیں، یہ رحمت ہے۔ تو دشمن سے بھی جو خدا کو نہیں مانتا اس کے لیے بھی رحمت عام ہے۔ جی رب العالمین ہے۔ تو جب خدا کی رحمت عام ہے دوست و دشمن سب کے لیے، تو قدرت نے اپنے حبیب کو بھی مجسم رحمت بنایا ہے۔ جب رسول مجسم رحمت ہیں تو وجود رسول بھی جو ہے کسی میں صرف مسلمان کے لیے نہیں ہے، پوری دنیا انسانیت کے لیے پیغمبر کا وجود رحمت ہے۔ تو خدا عالمین کے لیے رحمت، اس کی رحمت عام رحمان، اس کا رسول کی رحمت عالمین کے لیے جو بھی ہے سب کے لیے۔ وہ سبب تخلیق کائنات رسول ہیں۔ جب سبب تخلیق ہے تو سب کے لیے رحمت ہوئے نہیں، تو رسول عالمین کے لیے رحمت، اسلام عالمین کے لیے رحمت، قرآن عالمین کے لیے رحمت۔ تو مسلمان وہ ہو سکتا ہے کہ خدا کی مخلوق کے لیے اپنی گفتار اور کردار سے رحمت ثابت ہو۔ وہ مسلمان نہیں جو انسانیت کو قتل کرے، خون بہائے، وہ انسان نہیں ہے تو مسلمان کہاں ہو سکتا ہے؟ لفظ انسان میں بھی انس ہے، محبت ہے، انسان کے لفظ میں بھی محبت کے معنی ہے۔ تو جب وہ انسان نہیں ہے تو مسلمان کیسے، مومن کہاں ہے؟ تو جیسا اسلام پھیلایا گیا تھا، یہ اگر اسلام ہے تو ہمارے سامنے ہے۔ تو اب جب دین رحمت ہے تو مسلمان وہ ہے کہ جو اپنے بھائیوں کے لیے، غیر کے لیے، سب کے لیے وہ رحمت ثابت ہو۔ اور اسی لیے المسلموں، صرف یہ حدیث نہیں ہے، آپ سنتے ہیں المسلم سلم المسلمون من لسانی ویدی، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ اور یہ حدیث بھی ہے من سلم الناس، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہر انسان جس کے شر سے محفوظ رہے، یہ بھی حدیث ہے۔ تو جب یہ اسلام ہے تو اسلام صحیح طور پر جو ہے وہ پہنچایا گیا ہوتا آل محمد کا اسلام، تو پھر آج یہ چیز نہ ہوتی۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا پیغمبر رحمت، قدرت نے، اب میں گفتگو کی منزل تک آگے بڑھانے کے لیے، کہ قدرت جسم نہیں رکھتی، جی فضول کام نہیں کرتا خدا۔ اس نے انسان کے لیے کائنات کو بسایا، اور انسان کو مقصد حیات بتانے کے لیے اس نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا۔ 3 چیزیں کائنات میں، ٹائم، اسپیس، میٹر، یہی ہے نا 3 چیزیں، یہ وقت، جگہ، میٹر، 3 ہی چیزیں ہیں نا، ٹائم، اسپیس، میٹر، یہی ہے نا، اسی کا نام کائنات ہے۔ ان 3 چیزوں کا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ تو لہذا نہ وہ میٹر کا محتاج، نہ ٹائم کا محتاج، نہ اسپیس کا محتاج، یہ خالق۔ تو جب خدا نے انسان کو بنایا اور بناتے ہوئے اس نے ربط قائم کرنا چاہا تو اس نے اپنے لیے انبیاء کو وسیلہ بنایا۔ جو بات کی اپنے بندوں سے انبیاء کے وسیلے سے کی۔ جی
تو جب وہ انبیاء کو وسیلہ بناتا ہے تو اس کی خدائی میں فرق نہیں آتا، اور ہم اس تک پہنچنے کے لیے اس کے رسول کو وسیلہ بنائے، ہمارے ایمان میں فرق کیسے آ سکتا ہے؟ بالکل سامنے کی بات ہے۔ تو وہ اس نے اپنے انبیاء کو اپنے لیے وسیلہ بنایا، جو بات کرتا ہے وہ نبی کے تھرو کرتا ہے۔ اس نے تو کوہ طور پر درخت کو وسیلہ بنا لیا تھا، درخت سے آواز آ رہی تھی نا کوہ طور پر جی۔ تو اب پیغمبر سے جو بات کہلوائی پیغمبر کے تھرو کروائی جی، رسول یہ کہہ دو، رسول یہ کہہ دو جی۔ اور جب رسول یہ کہہ دو کہلواتا رہا، وسیلہ بنایا، توجہ، وسیلہ بنایا اس نے اپنے رسول کو۔ قرآن کس کی زبان سے سنا؟ پیغمبر کی زبان سے۔ پیغمبر نے کہا یہ خدا کا کلام ہے۔ حدیث کے بغیر ہم نے قرآن کو کلام الہی نہیں مانا، حدیث نے کہا، رسول نے کہا کہ یہ کلام الہی ہے۔ کتنی دیانتداری ہے رسول کی کہ خدا کے کلام کو خدا ہی کا کلام کہا۔ تو جب خدا کا کلام پیغمبر کے کہنے سے جی خدا کا کلام یہ ہم نے مان لیا، خدا نے وسیلہ بنایا۔ اور ہماری زبان میں تو یہ کہتے ہیں نا کہ وہ تو اس کو منہ ہی نہیں لگاتا، کہتے ہیں کوئی جی۔ تو خدا جو ہے وہ ہم سے بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ جو بات کرتا ہے رسول کے ذریعے سے۔ جب رسول کے ذریعے سے بات کرتا ہے تو اب یہی رسول وسیلہ ہے، اور تا قیامت اس لحاظ سے جو ہے سلسلہ جاری ہے۔ تو اب قدرت نے، توجہ، اب جس منزل تک پہنچ گیا، قدرت نے اپنے نبی کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، دین کو پہنچانے کے لیے، تکمیل کی منزل تک پہنچانے کے لیے، اپنے حبیب کے لیے، جان کے تحفظ کے لیے، تربیت کے لیے اس نے ابو طالب کو وسیلہ بنایا۔ جناب ابو طالب کو وسیلہ بنایا پیغمبر کی تربیت اور حفاظت کے لیے جی۔ اور پھر مال نہیں ہے، غریبوں کو مال بھی دینا ہے، قافلے جائیں گے افریقہ کی طرف، ان کے لیے مال کا انتظام بھی کرنا ہے، محتاجوں کی مدد بھی کرنی ہے، غلاموں کو آزاد بھی کرانا ہے، کلمہ پڑھنے والوں کو دولت کی بھی ضرورت ہے۔ خدیجہ کو مال کے لیے وسیلہ بنائے۔ تو یہ دونوں وسیلہ بنایا رب نے جی، رب نے وسیلہ بنایا ابو طالب کو۔ توجہ، بہت اہم بات، قرآن میں خدا کہتا ہے کہ ایک جملہ عرض کر دوں، اور کیسی حفاظت کی ابو طالب نے، سب جانتے ہیں۔ اور ابو طالب نے وسیلہ اتنی حفاظت کی کہ شیب ابی طالب میں جب پہنچے 3 سال رہے۔ 3-4 باتیں میں یہاں پہنچانا چاہتا ہوں آپ تک۔ 3 سال رہے اور راتوں کو اپنے پیغمبر کا بستر بدلتے تھے، اپنے فرزند کو لٹا دیتے تھے، یعنی قربانی کے لیے فرزند دے دیا، وہ بچ گیا تو اللہ نے بچایا، اپنی طرف سے تو دے دیا۔ 3 سال تک بیٹا قربان کرتے رہے، یعنی پیش کرتے رہے 3 سال تک جی ابو طالب۔ مسلمان کی بات میں یہ سمجھ نہ آئے، جو ایک دفعہ بیٹا لٹائے، اسماعیل بچ جائے، وہ خدا کا خلیل بن جائے۔ جو خدا کے حبیب کو بچاتے ہوئے روزانہ بیٹا قربانی کے لیے پیش کرے، تمہیں اس کے ایمان میں شک آتا ہے؟ پہلے اپنا جائزہ لے لو کہ تم کیا ہو جی۔ تو اب یہ ہے، یہ ابو طالب محسن اسلام، جو میں بات اب کہنا چاہتا ہوں، قرآن حکیم، ابھی سنا تھا جناب ابو طالب کا ذکر، تو میں درود پڑھتے تو میں نے خیال آ گیا کہ میں اس کو چند کلمات کہہ دوں۔ قرآن حکیم اعلان کرتا ہے سورہ یاسین میں، نکتب ما قدموا وآثارہم، ہم تمہارے صرف عمل کو ہی نہیں لکھتے ہیں،
تمہارے عمل کا اثر جہاں جہاں تک جاتا ہے اس کو بھی لکھتے ہیں. جی ایک بات کی 1000 بات لوگوں تک اثر پہنچا، ہم نہیں جانتے ہیں، رب جانتا ہے. جی تو اب وہ اچھی بات کی تو 1000 تک پہنچی، 2000 تک پہنچی، ثواب کس طرح بڑھتا ہے. بری بات کی 2000 تک پہنچی، گناہ کتنا پھیل جاتا ہے. ہم آثار کو لکھتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے. اور جو کچھ تم کرتے ہو ہم لکھتے ہیں. اب یہ علیحدہ ٹاپک ہے، ہمارا عمل کریکٹر کہاں کہاں محفوظ ہوتا ہے، یہ علیحدہ گفتگو ہے قرآن حکیم کے لحاظ سے. کئی مقامات ہیں جہاں محفوظ ہوتا ہے، یہ علیحدہ ہے، تو جس کی آج کی قوم تصدیق بھی ہے. تو اب نکتبو ہم لکھتے ہیں، عمل کو بھی آثار کو بھی. جب آثار کو لکھتے ہیں، کسی کا باپ کو کسی نے قتل کر دیا، یتیم ہے، اب اس یتیم کی تربیت کی، ایک شخص نے تربیت کی. جب تربیت کی، غریب تھا، اب اس کا وہ ڈاکٹر بن گیا، ڈاکٹر اس کی آگے نسل، اس نے ڈاکٹر بن گئے. نسل در نسل جب تک یہ سلسلہ رہے گا اس یتیم کی تربیت کرنے والے کا عمل جاری رہے گا. انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم کی تربیت کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے. پیغمبر فرما رہے ہیں اس طرح ساتھ ہوں گے. تو اب یتیم کی تربیت کی، اور جب تربیت کی تو نسل اس کی سنور گئی، نسل در نسل جو ہے ڈاکٹر بڑے انجینئر بنتے گئے، جہاں تک جو قیامت تک جو ہے تو اس کی تربیت کرنے والے کا عمل کا اثر باقی رہے گا. تو یہ، اور پھر پیغمبر فرماتے جنت میں یوں میرے ساتھ، متفقہ حدیث ہے، سب کیا ہے، اس طرح جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو یہ بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے مسلمان کے کہ یتیم کی تربیت کرنے والا پیغمبر کہتے ہیں جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اور در یتیم عبداللہ کی تربیت کرنے والے کے لیے در یتیم عبداللہ کی جس نے تربیت بھی کی، حفاظت بھی کی، اور انہی کے سائے میں اعلان رسالت بھی ہوا، انہی کے گھر میں بعثت رسالت کا بھی ہوا، آغاز ہوا. تو جس نے آخری دم تک جو ہے دین کی، پیغمبر کی حفاظت کی، تو ایک تربیت کرنے والا جو ہے اس کے، وہ تو کہ یوں. اور یتیم عبداللہ کی تربیت کرنے والے ابو طالب ہے. تو اب ابو طالب کے عمل کو بتائیے، جب تک رسول کی رسالت باقی ہے، جب تک اسلام باقی ہے، ابو طالب کا عمل باقی ہے. کہاں تک یہ اثر جاتا ہے بتائیے، ابو طالب کے عمل. اور اسی لیے علی نے میرے مولا سے جب کہا گیا کہ آپ کے بابا کی ایمان، تو میرے مولا نے بہت ساری باتیں ہیں، فرمایا اگر پوری دنیا کا ایمان ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے، دوسرے جانے میرے بابا کی ایمان رکھ دی جائے، یہ بھاری ہو جائے گا. تو اب جہاں سے بڑھتی ہو آگے، تو قدرت آثار بھی لکھتی ہے. اور اس کے ساتھ ایک جملہ اور ایک بات کر دوں کہ جب آثار کو لکھتی ہے تو تفسیر کے آخری میں سورہ قدر میں ہم نے اس کو لکھا، ہاں شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، کم از کم فضیلت اس کی. یہ راضی لکھی بھی اعجاز مولا ہے کہ 1000 مہینوں سے شب قدر افضل ہے. اور انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ایسے ہے جیسے پیغمبر نے کہا تھا کہ ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. یہ لکھ کر بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ کم از کم فضیلت ہے، کم از کم فضیلت ہے. زیادہ کی حد نہیں تھی، جس کی ایک ضربت اتنی فضیلت رکھتی ہے، اس کے سجدے، اس کے روزے، دوسرا جہاد ہم تصور نہیں کر سکتے. تو ابھی بات ہو رہی تھی کہ تمہیں عرض کر دوں کہ کوئی ہمارا دنیا سے جاتا ہے نا، جاتا ہے تو اس نے فاتحہ پڑھتے ہیں نا،
فاتحہ پڑھتے ہیں تو دیکھیے کتنی رحمت وسیع ہے رب کی. یاد رکھیے جہاں جس کے لیے ہم فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس کے تو ثواب ملتا ہے، اتنا ہی پڑھنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے. یہ بھی ذہن میں رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس کے لیے فاتحہ پڑھ دیا تو قدرت دیکھے گی اس کو رحم آ رہا ہے تو مجھے اس پر رحم نہ آئے. میری رحمت تو وسیع ہے جی، تو وہ اسے بھی پڑھنے والے کو بھی اتنا ثواب عطا کرتا ہے. تو اب جو ہے جب یہ ہم پڑھتے ہیں، جاتے ہیں حج پہ، طواف کرتے ہیں، اور طواف جو والد کے لیے، والدہ کے لیے، عزیزوں کے لیے طواف کرتے ہیں، ان کے بخشش کے لیے، مغفرت کرتے ہیں نا سارے اعمال، تو ہمیں اپنے عمل کا ثواب دینے کا اختیار ہے نا. ہمیں اختیار ہے نا کہ ہم اپنے عمل کا ثواب کسی کو بخش دیں. ہمیں اختیار ہے تو کیا میرے مولا کو اختیار نہیں؟ کیا میرے کیا ان کو اختیار نہیں ہے کہ ایک ضربت کا ثواب اپنے چاہنے والوں کو دے دیں؟ اسی لیے حدیث کے اندر ہے، یہ موت کی بات قبر ہے نا، ذرا انتظام کر لو، برزخ کا انتظام کر لو. ابھی تفصیل میں نہیں جانتے، اس میں آیتیں بھی اور بھی ہیں. تو قیامت کے دن جب کہیں کمی ہوگی نا، یہ ضربت کا ثواب جو ہے کام آئے گا. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا گفتگو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جہاں جناب ابو طالب کے سلسلے میں، اور پھر ذہن میں رہے ڈائریکٹ خدا کسی کے عمل کو اپنا عمل نہیں کہتا. وہ علیحدہ چیز ہے، لیکن جہاں اور بھی بہت زیادہ تعریف. عجیب بات ہے، خدا فرماتا ہے اے رسول الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا تمہیں خدا نے یتیم پا کر تمہیں پناہ نہیں دی؟ پناہ ابو طالب نے دی. خدا کہتا ہے میں نے پناہ دی. ابو طالب نے پناہ دی، خدا کہتا ہے میں نے تجھے پناہ دی. اور پھر یہ بھی اسی میں کہتا ہے خدا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. عجیب بات ہے. بعد لفظ وضاحت کر دوں ذرا. ابھی میرے پاس ادھر کا ترجمہ بھی ہے، اس میں ابھی دیکھ رہا تھا، میں نے خیر معلوم مجھے کہ اس میں لکھا تھا کہ تجھے گمراہ پایا، تجھے ہدایت کر دی. خدا کہہ رہا نعوذ باللہ. جو رسول کہتا ہے میں اس وقت نبی تھا جب آدم کی تخلیق نہیں ہوئی تھی. تو ضالن، تو جہاں ایک لفظ کی وضاحت تھوڑی سی کر دوں، آگی بات تو وضاحت کر دوں. قرآن ہے ضال بھٹکے ہوئے چرے. صحرا کے اندر اگر ایک درخت کوئی کھڑا ہو اکیلا، کوئی اس کے پاس سبزہ نہ ہو، کوئی اور درخت نہ ہو، یکتا ہو صحرا میں، اسے کہتے ہیں شجرۃ ضالۃ. جی تنہا. اے رسول کفر کے صحرا میں تم اکیلے کھڑے تھے. کفر کے صحرا میں، جنگل میں، ضالن تم اکیلے کھڑے تھے. لغت میں معنی ہے بھائی. قرآن کو اگر کافی سمجھتے تو کم از کم لغت کو بھی تو دیکھ لو. وہاں تک بھی نہیں، گمراہ پایا، گمراہ پایا. لا حول ولا قوت. تو شجرۃ ضالۃ، جو یکتا کھڑا ہے، تم کفر کے صحرا میں اکیلے کھڑے تھے. فہدا، لوگوں کی تیری طرف خدا نے ہدایت کر دی. تمہاری ہدایت نہیں، تم گمراہ تھے، خدا نے ہدایت کر دی. یہ ترجمہ ہے کرتے ہیں، لیکن خود تم اکیلے کھڑے تھے اور ہم نے، اللہ نے لوگوں کی تیری طرف ہدایت کر دی. تفصیل سے شارٹ ورڈ سے استعمال کرتا ہے قرآن حکیم. اگر تھوڑی سی تفصیل ہٹ گئی تو پھر قرآن کتنا بڑا بن جاتا جی. تو اس نے تو ہم نے تجھے اکیلا پایا، ہم نے لوگوں کو تیری طرف ہدایت کر دیا.
اور ہم نے تجھے عائلن فاغنا، ہم نے تجھے مال سے خالی پایا، غنی کر دیا۔ دولت خدیجہ کی ہے اور خدا کہتا ہے میں نے غنی کیا۔ خدا ان کے عمل کو اپنا عمل کہہ رہا ہے، تمہیں ایمان میں شک پڑ رہا ہے، تو ان کے ایمان میں شک جو ہے تمہیں پھر بات کہاں تک پہنچے گی؟ خدا تک پہنچے گی۔ تو اب ایک جملہ یہاں بھی عرض کر دوں، جناب خدیجہ ملکہ عرب تھی، تفصیل میں نہیں، ایک جملہ مجھے کہنا ہے۔ جناب خدیجہ جب منسلک ہوئیں، چونکہ خبریں تھیں تورات انجیل وغیرہ میں جو بتائی بھی تھیں ان کو، اور کبھی نوفل نے بتا سب، تو وہ وہاں منسلک ہوئیں تو جناب خدیجہ 40 سال کی 25 سال کی، یہ لوگ 40 سال کی جناب خدیجہ کو کچھ اور بھی لکھ دیا، آپ کے معلوم بھی ہے۔ میں ایک ہی جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں۔ جناب مریم، جناب ابو طالب کا ذکر ہے تو میں نے ذہن میں تھا، میں ذاتی جناب مریم معصومہ ہیں، عذرا ہیں، بطول ہیں، طاہرہ ہیں۔ تو اب جناب مریم کی کہ جو ایک تھے خالہ زاد جناب یحییٰ تھے، تو وہ زاہد تھے، تارک الدنیا، اس طرح وہ بھی ایک کردار پیش کرنا تھا اس زمانے کے لحاظ سے بھی۔ تو اب کوئی اور ایسا نہیں تھا جو مریم کا ہمسر بن سکے۔ توجہ، بہت اہم بات کر رہا ہوں، کف بن سکے۔ مریم معصومہ تھی، اگر شوہر غیر معصوم ہو تو توہین عصمت ہو جائے گی۔ توجہ، بالکل سامنے کی عقل کی بات ہے کہ مرد کو فوقیت ہے، جب فوقیت ہے تو پھر زوجہ اگر خاتون معصومہ ہے تو غیر معصوم سے اس کا عقد نہیں۔ معصومہ کی بات ہے، ذہن میں رہے، معصومہ ہے، جناب مریم معصومہ، لہذا کوئی غیر نہیں، معصوم نہیں تھا، ایسے ہی رکھا۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات قدرت بھی دکھانی تھی کہ بغیر شوہر کے بھی میں خلق کر سکتا ہوں، اس قدرت کو بھی بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہوں، بغیر ماں باپ کے، بغیر باپ، یہ قدرت کو اپنے اقتدار بھی دکھانا تھا۔ تو مریم کو توجہ، عصمت کا ظرف بننا تھا، قدرت نے غیر معصوم سے محفوظ رکھا۔ خدیجہ کو عصمت کبریٰ کا ظرف بننا تھا۔ ام الائمہ فاطمہ الزہرا کا ظرف بننا تھا۔ جی، تو جناب خدیجہ کو عصمت کبریٰ کا، جناب سیدہ کا، جنت کی خواتین کے سیدہ و سردار جناب زہرا کا ظرف بننا تھا۔ تو جب مریم کو توحید نے غیر معصوم سے محفوظ رکھا تو شہزادی جو کا زہرا کا ظرف بننے والی کو غیر معصوم سے کیوں نہیں محفوظ رکھے گا؟ اسی لیے جناب خدیجہ کی کسی سے شادی نہیں ہوئی، اس لیے کہ عصمت کبریٰ کا ظرف بننے والی تھی، عصمت کبریٰ کا ظرف بننے والی تھی، غیر معصوم سے محفوظ رکھا۔ تو جب جناب فاطمہ معصومہ ہے اور کچھ نہیں، اتنی بات مان لیں، شہزادی ہیں اور یہ بھی سب مانتے ہیں کہ جنت کی عورتوں کی سیدہ ہیں، تو غیر معصوم تو نہیں ہو سکتی، مریم بھی ہوں گی، ان کی بھی سیدہ ہے، جنت میں مریم بھی ہے، جناب زہرا بھی ہے، تو شہزادہ تمام خواتین کے سیدہ و سردار ہے، تو مریم کی سردار ہے تو مریم معصومہ ہو اور زہرا معصومہ نہ ہو؟ یعنی زہرا کی عصمت ان سے بھی بڑی، جو جنت کی خواتین کے سیدہ و سردار ہیں۔ جب فاطمہ معصومہ ہے تو مان لیجئے زہرا کا جو ہمسر ہوگا وہ بھی معصوم ہوگا۔
علی اور نہیں تو اس طرح بھی مان لو علی کی عصمت کو جی کہ معصومہ کے شوہر ہیں. اور یہ حدیث سب کیا ہے, اگر علی نہ ہوتے تو آدم سے لے کر آج تک کوئی فاطمہ کا ہم سر نہیں تھا. یہ متفقہ حدیث ہے. اگر علی نہ ہوتے جی تو یہ باتیں تو آپ سنی ہوگی, بات آگے اس لیے میں بھی دوہرا رہا ہوں کہ فاطمہ کو کوئی ہم سر نہیں تھا, نہ آدم علم کے لحاظ سے, نہ کوئی ہیبت کے لحاظ سے, نہ کوئی خلت کے لحاظ سے, یہ کوئی ہم سر نہیں تھا. تو جب ایک جو فضیلت تھی کوئی ہم سر نہیں تھا, تو اب ہم سر ایسا ہونا چاہیے جس کے پاس خلت بھی ہو, جس میں تمام کمالات کے جو انبیاء کے سب جمع ہو جائے, وہ زہرا کا ہم سر بن سکتا ہے. صلوات بابا سے بلند. سمیٹتا ہوں بات کو, سمیٹتے ہوئے جو میں گفتگو آپ تک پہنچا رہا ہوں تھوڑی سی, اس کے علاوہ ایک قدرت نے دوسرے مقام پر بھی چونکہ سلسلہ جناب ابو طالب سے, ایک بات وہاں بھی بات کرتا ہوں کہ خداوند عالم دوسری جگہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن سورہ والضحیٰ کہ اس میں خدا فرماتا ہے, دوسری سورہ بلد میں فرمایا لا اقسم بہذا البلد, خدا قسم کھا رہا ہے, قسم اٹھا رہا ہے اس شہر کی جی جس شہر میں تم چلتے پھرتے ہو. اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے خدا فرماتا ہے مجھے ایک باپ کی قسم اور ایک بیٹی کی قسم. عجیب بات ہے, گفتگو رسول سی ہے تو باپ حضرت آدم ہو گیا, اولاد ولد سے اولاد کا قرار دے دی. عجیب بات ہے. مجھے اس شہر کی قسم جس نے تمہیں اپنے دامن میں پناہ دی ہے. توجہ, مجھے اس شہر کی قسم جس نے اپنے دامن میں تمہیں پناہ دی ہے. تو پناہ کو ذہن میں رکھیے, تو پھر باپ بھی وہی ہوگا جس نے تمہیں پناہ دی ہے جی, تو بیٹا بھی وہی ہے کہ جس نے تیری حفاظت کی ہے. تو مجھے والد کی قسم, ابو طالب کی قسم, بیٹی کی قسم, ابو طالب کے بیٹے علی کی قسم جی. تو خدا قسمیں اٹھا رہا ہے, اور یہاں ایمان میں شک ظاہر ہے کہ پھر دیکھیے کہ اپنا ایمان کہاں تک درست ہے. صلوات بابا سے بلند. معاف کیجیے گا, بس یہ میں سمیٹتا ہوں بہت گفتگو کو سمیٹتے ہوئے, اور آخر میں پھر میں ایک بات پہنچا دوں اس سلسلے میں. دنیا کے جتنے غم ہیں, قریب سے قریب ترین عزیز کا غم, وقت کا سفر اس غم کی شدت کو کم کر دیتا ہے یا نہیں؟ وقت کا سفر بھلا دیتا ہے. یہ ہے فطرت انسان کی. اور اگر ہر غم انسان کی مزاج کا جز بن جاتا تو یہ کب کا کارخانہ حیات ختم ہو جاتا. ایک غم وہ تکلیف, دوسرا غم دوسرا, تو پھر تو زندگی باقی نہ رہتی. خدا نے کیسی فطرت بنائی کہ بڑے سے بڑا غم ہو تو فطرت ایسی بنائی کہ وقت کا سفر اس غم کی شدت کو بھلا بھی دیتا ہے. یہ فطرت. اور معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جو قانون فطرت کو بدل دے, لا آف نیچر کو چینج کر دے, اسے معجزہ کہتے ہیں. تو کوئی ایسا غم ہے کہ صدیاں گزر گئیں, آج تک بھی اسی طرح تر و تازہ ہے, اور جس غم میں بار بار آنسو بہانے کا دل چاہتا ہے جی, یہ کیسا غم ہے؟ تو مان لیجئے غم حسین معجزہ ہے. معجزہ ہے کہ آج فضائل بھی معجزہ ہیں, مصائب بھی معجزہ ہیں. اور جو میں نے بات ایک تحقیق کی پہنچانی تھی وہ کہ ہر چیز میں, یہ تفصیل میں نہیں جانا, طویل ہو جائے گی بات. تو یہ غم جو ہے قدرت نے, غم کا احساس, بس ایک جملہ, ہر چیز میں اس نے رکھا ہے. پودوں میں رکھا ہے, جانوروں میں بھی ہے, پودوں میں بھی ہے. یہ ذہن میں رہے.
یہ آج کی تحقیقات کے اس سے بھی واضح ہے۔ خوف بھی ہے، خوشی کا احساس بھی ہے۔ مالی جب روزانہ پانی دینے جاتا ہے تو اس سے نکلنے والی لہریں پھیل جاتی ہیں خوشی سے، جب کوئی کاٹنے کے لیے جاتا ہے تو خوف سے سمٹ جاتی ہیں لہریں جی۔ تو اب وہ اس کے دل میں بات تھی جی، اس کی نیت کو پہچان گئے بودے۔ تو یہ غم اور خوشی کا احساس تو وہاں تک بھی ہے۔ تو بہرحال قدرت نے جو فطرت کے اندر شامل کیا غم کو بھی اور ساتھ ساتھ خوشی کو بھی، ایک جملہ عرض کر دوں، چونکہ فطرت میں خوشی شامل کی تو خوشی کے اظہار کو اس نے منع نہیں کیا، اسی لیے اس نے خود اپنے مقامات مقرر کیے۔ ہر منزل پر ہم رمضان گزرے، 30 دن کے روزے کے امتحان میں تم کامیاب ہو گئے نا، تم امتحان کے کامیاب کے بعد ہی خوشی ہوتی ہے، تمہاری عید کے دن کی خوشی قرار دی ہے تمہاری فطرت کے لحاظ سے۔ تو اب یہ غم ایسا ہے کہ یہ غم ہمیشہ رہنے والا ہے، باقی رہنے والا ہے، اور اسی لیے کربلا کے صحرا کے واقعے کے بعد سجاد نے، میرے مولا نے، مسلسل گریا کرتے تھے اور مسلسل روتے تھے۔ زہری ہے، صحابی ہے، اس نے کہا بچی کی شادی ہے، آپ تشریف لائیں۔ روتے ہوئے کہا کہ کربلا کے واقعے کے بعد ہم اس قابل نہیں سمجھتے اپنے کو کسی خوشی کی تقریب میں شریک ہوں۔ ہاں، میرے بابا کا کربلا والوں کے ذکر کا انتظام کر دو۔ مجلس شہدائے کربلا برپا کی، پڑھنے والا جب پڑھتے ہوئے مصائب پڑھ رہا تھا، اشعار پڑھے، ذکر کیا، جب ایک غم کی اشعار پڑھے، کلمات کہے، لوگ ایک کوہرام بپا تھا، سر جھکا کر رو رہے تھے، امام بھی ادھر ہی بیٹھے تھے، شریک ہوئے تھے، اور جب سر اٹھائے اس نے ذکر ختم کیا تو دیکھا کہ امام وہاں نہیں ہے، جہاں داخل ہوتے ہیں میرے مولا وہاں بیٹھے ہوئے، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہ مولا کیوں؟ کہا کہ تم نہیں دیکھ رہے جسے میں دیکھ رہا ہوں۔ اپنے فرزند کا ذکر سننے کے لیے میری دادی زہرا بھی یہاں آئی ہے، اس لیے میں یہاں پہنچ گیا ہوں۔ سجاد 35 سال تک گریا کرتے رہے، کیسے؟ اور جب بھی ذکر کرتے تھے شام الشام الشام کہتے تھے، شام کا زیادہ ذکر کرتے۔ 7 مصائب بیان کیے اہم امام نے جو شام کے میں ہوئے، اور ایک اس میں یہ ہے فرمایا جب دمشق کی گلیوں سے مخدرات کو ہمیں لے جایا جا رہا تھا تو لوگ چھتوں پر جلتی ہوئی لکڑیاں تھامے ہوئے تھے، ہم پر جلتی ہوئی لکڑیاں پھینک رہے تھے، اس لیے میرے مولا کہتے تھے الشام الشام۔ اقعد ذلیلا فی دمشق کاننی من الزنج عبد غاب عنہ نصیر۔ لا وارث حبشی غلام کے گلے میں رسی ڈال کر جس طرح کھینچا جاتا ہے، اسی طرح مجھے دمشق کی گلیوں میں کھینچا جا رہا تھا۔ بار بار یہی کہتے ہیں شام، اور اسی شام میں 1 سال گزر گیا، رہائی کا وقت آیا، اور جب رہائی کا وقت آیا تو وقت آنے کے ساتھ ساتھ جناب سیدہ ثانیہ زہرا نے چند باتیں طلب کی، وہ قبول ہوئی، تو فرمایا ہمارے لیے ایک گھر مقرر کیا جائے کہ جب سے واقع کربلا کے بعد ہم جی بھر کی گریا نہیں کر سکے تو ایک گھر مقرر کیا گیا۔ جب شہزادی گھر قدم رکھا تو وہاں سرخ اور دوسرے رنگ کے پردے لٹکے ہوئے تھے۔ شہزادی رک گئی، میں آگے نہیں بڑھوں گی جب تک کہ سیاہ پردے نہ لٹکا دیے جائیں۔ پردے لٹکا دیے گئے، اور وہاں تب جناب شہزادی پہنچی، اور اس کے بعد سر آنے شروع ہوئے۔ علی اکبر کا عباس کے سر آئے، شہزادیوں نے کھڑے ہو کر اٹھائے۔ جب امام کا سر آیا سب کھڑی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ امام کے سر کو لیے کوہرام بپا تھا۔ اس کے بعد دمشق کی عورتیں آئیں، اور آنے کے بعد دیکھا کہ سب بیویاں کسی نہ کسی سر کو گود میں لیے ہوئے گریا کر رہی ہے۔ شہزادی زینب کو دیکھا، سر نورانی ہے، گریا کر رہی ہے، 2 بچوں کے سر پاس رکھے ہوئے ہیں، ان کے پاس کوئی رونے والا نہیں ہے۔ کہ شہزادی کیا یہ بچے لاوارث ہے؟ ان کی ماں نہیں ہے؟ فرمایا یہ مجھ دکھیا کے 2 بیٹے ہیں،
اپنے بھائی پر گریا کروں یا اپنے بچوں پر گریا کروں. یہ دمشق کے اندر ایک مجلس غم برپا ہوئی اور جب روانگی کا وقت آیا سواریاں آ گئی. سواریاں آئیں, جب محملوں پر سرخ کپڑے دیکھے شہزادی رک گئی. بیٹا سجاد, اب ہم اس میں بیٹھنے کے ایسے پردوں میں اپنے کو لائق نہیں سمجھتے. یہ کہا, سیاہ پردے ڈال دیے گئے اور جب روانہ ہوئی شہزادی دمشق سے روانہ ہوئی تو اس کے بعد دمشق کی عورتیں جمع تھیں. تو دمشق کی عورتوں سے کہا, دمشق کی عورتوں, میں تمہارے دیار میں اپنے بھیا کی نشانی چھوڑے جا رہی ہوں, اپنے بھیا کی بیٹی کو نشانی چھوڑے جا رہا ہوں. ارے جب موقع ملے یتیمہ کی قبر پر آ کر پانی چھڑکنا, فاتحہ پڑھنا. یہ قافلہ روانہ ہوا اور جب کربلا کے صحرا میں پہنچا, یہ چہلم اسی سے متعلق ہے. جابر آئے ہوئے تھے, آنکھوں سے نابینا ہو چکے تھے اور قبر پر فریاد کر رہے تھے. جب قافلہ آیا, بیمار اتر کر بڑھے, جابر کو ملے اور جابر پہچانا. جب گلے لگایا تو مولا نے کہا, ذرا ہاتھ آہستہ رکھو, ہاتھ آہستہ رکھو. اور اس کے بعد جب شہزادی آئی اور آنے کے بعد اپنے بھائی کی قبر پر اپنے کو گرا دیا. بھیا تیری زائد سکینہ کو میں چھوڑ کر آئی ہوں بھیا, کیسا اسی زندان میں. اور اس کے بعد یقیناً کہا ہوگا, بھائی تم چلے گئے, ہمیں بازاروں میں پھرایا گیا, درباروں میں پہنچایا گیا. کہاں ہوگا دل کہتا ہے کہ بھائی میری پیٹھ بھی زخمی ہے. ماتم حسین.